اور دوسری چیز جو ہے وہ انسانوں کا اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے رہنا، اپنے گناہوں کی معافی چاہتے رہنا۔ ویسے تو یوں کہا جاتا ہے کہ دو چیزوں کے اندر سے ایک چیز تو اب گویا ہمارے لیے باقی نہیں رہی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں، جو عذاب کے لیے ایک بہت بڑی رکاوٹ تھی گویا ہمارے لیے وہ ختم ہو گئی، اور ایک رکاوٹ جو ہے وہ ابھی ہمارے پاس موجود ہے، ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں، اور وہ ہے استغفار۔ یہ قرآن کا وعدہ ہے کہ استغفار کرنے والے کے اوپر اللہ تعالیٰ کا عذاب نہیں آ سکتا ہے، لیکن یہاں نکتے کے طور پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے درمیان موجود ہونا، ایک تو اپنے جسم اطہر کے ساتھ جب آپ اپنی زندگی کے اندر مدینہ منورہ کے اندر رونق افروز تھے، مکہ مکرمہ کے اندر جلوہ فرما تھے، اور آپ جب دنیا سے اپنا وقت موعود آنے پر پردہ فرما گئے تو اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہماری زندگیوں کے اندر زندہ رہنا، اور ہمارا اپنی زندگی کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرنا، آپ کی سنتوں کا اتباع کرنا، آپ کے طریقوں کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھالنا، اگر یہ بات 100% مسلمانوں کے اندر موجود ہو تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان موجود ہے، اس معنی کر کہ آپ کی ساری تعلیمات عملی حالت میں ہمارے درمیان موجود ہے، اور اگر یہ کیفیت ہو جائے گی تو اللہ رب العزت کا عذاب کبھی بھی نہیں آ سکتا ہے۔ اس لیے اس وقت سب سے زیادہ جس چیز کی ضرورت ہے، اور یہ جو وبا اور آفت، بلا اور عذاب جو اللہ رب العزت کی طرف سے آیا ہوا ہے، اگر اس وبا اور بلا کے زمانے میں، اس عذاب کے موقع کے اوپر ہر مسلمان یہ پکا وعدہ کر لے، تہیہ کر لے، ارادہ کر لے کہ آج تک مجھ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کے معاملے میں، آپ کی فرما برداری کے معاملے میں، آپ کی سنتوں پر چلنے کے معاملے میں جو کمی کوتاہی ہو گئی، جو غفلت ہو گئی، جو سستی ہو گئی، میں اس سے سچے دل سے معافی مانگتا ہوں، اللہ تعالیٰ کے سامنے توبہ کرتا ہوں، لیکن آئندہ کے لیے یہ میں ارادہ کرتا ہوں کہ آئندہ کی جتنی زندگی باقی ہے اس میں 100% حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی گزاروں گا، جیسے آپ سوتے تھے ویسے میں سوؤں گا، جیسے آپ کھاتے تھے ویسے میں کھاؤں گا، جیسا لباس آپ پہنتے تھے ویسا لباس میں پہنوں گا۔ جو تعلیمات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری خواتین کو، ہماری ماؤں بہنوں کو دی ہے، پردے کے سلسلے کی ہو یا اپنے شوہروں کے ساتھ ازدواجی زندگی گزارنے کے سلسلے کی ہو یا اپنی اولاد کی تربیت کے سلسلے کی ہو، جتنی بھی ہدایات، جتنی تعلیمات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کو دی ہیں، عورتوں کو دی ہیں، جوانوں کو دی ہیں، بوڑھوں کو دی ہیں، عبادات کی لائن سے دی ہے، معاشرت کی لائن سے دی ہے، معاملات کی لائن سے دی ہے، اخلاق کی لائن سے دی ہے، پورا قرآن و سنت کا ذخیرہ بھرا ہوا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اس کو سیکھتے رہیں، سنتے رہیں، معلوم کرتے رہیں اور عمل کرتے رہیں۔ آج ہم معاشرے کے اندر جہاں بھی نظر اٹھاتے ہیں تو ہمیں کیا نظر آتا ہے؟ ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ مسلمان کا نام تو موجود ہے لیکن مسلمان کا کام موجود نہیں۔ آج لباس کیا، ہم لباس کیسا پہناتے ہیں اپنے بچوں کو؟ غیر شرعی لباس پہناتے ہیں، ہندوؤں والا لباس پہناتے ہیں، انگریزوں والا لباس پہناتے ہیں اپنے بچوں کو۔ ہماری عورتیں بے پردگی کر کے فخر کر رہی ہیں، ہماری عورتوں کو بے پردگی میں لطف آ رہا ہے، بے پردگی میں مزہ آ رہا ہے۔ یہ اس کی ایسی حالت اگر ہوگی تو پھر انسان کے لیے اللہ تعالیٰ کے غضب اور اللہ تعالیٰ کی قہر سے بچنا بڑا مشکل ہے۔ آج ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم میں سے ہر ایک سنجیدگی کے ساتھ اپنی اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں۔ ہمیں کسی کے دوسرے کی قبر میں جا کے نہیں سونا ہے، ہم میں سے ہر ایک کو اپنی اپنی قبر میں سونا ہے،
اور ہم میں سے ہر ایک کو ایک دن اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے سوال و جواب ہونا ہے۔ ہم میں سے ہر ایک کو اپنی فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اب تک جو ہو گیا اس سے اللہ تعالیٰ سے توبہ کر کے، معافی مانگ کر کے، اپنے معاملات کو صاف کر کے آئندہ کی زندگی کے اندر بہت زیادہ ضرورت ہے اس بات کی کہ گناہوں والی زندگی سے ہم فوری طور پر باہر آ جائیں، فوری طور پر باہر آ جائیں۔ میں نوجوانوں سے خاص طور سے درخواست کروں گا، اگر آپ گانے سننے کے عادی ہیں تو اسی وقت آپ ارادہ کریں گانا سننا بند کر دیں۔ اگر آپ میوزک کے عادی ہو چکے ہیں، میوزک بالکل چھوڑ دیں، اسی وقت ارادہ کرنے چھوڑ دیں۔ اگر آپ کلین شیو کرتے ہیں، آپ شیو کرنا اسی وقت چھوڑ دیں۔ اگر آپ میوزک سننے کے عادی ہیں، اگر آپ گانے سننے کے عادی ہیں، اگر آپ کو کسی سے ناجائز تعلق ہو گیا ہے، لڑکوں کو لڑکیوں سے، لڑکیوں کو لڑکوں سے اگر ناجائز تعلق ہو گیا ہے، کوئی بات نہیں، ابھی تک نادانی میں غفلت میں ہو گیا، اسی وقت سچے دل سے اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لیجئے۔ آپس کی رشتہ داریوں کے جو معاملات ہیں، اگر رشتہ داروں میں نا اتفاقی ہے، بات چیت بند ہے، لڑائی جھگڑا ہے، اسی وقت اپنے دلوں کو صاف کر لیں، یہ ارادہ کر لیں کہ میں نے اس کو معاف کر دیا، میں اس سے معافی مانگ لوں گا، بات چیت شروع کر دوں گا۔ بات چیت شروع کرنے کا وقت بعد میں ہے، لیکن ارادہ ہم ابھی کر سکتے ہیں۔ ایک ایک چیزوں کو ہمیں سوچ کر کے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، نیکیوں کا حکم دینے اور برائیوں سے روکنے کے معاملے میں ہم میں سے ہر ایک سے کچھ نہ کچھ غفلت کوتاہی ہوئی ہے، اس کے متعلق بھی ہم کو ارادہ کرنا ہے کہ آئندہ اس سلسلے میں انشاءاللہ کوئی کمی کوتاہی نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کے حکم نمازوں کے معاملے میں اگر ہماری نمازیں ہمارے ذمہ باقی ہیں، پہلے کی نمازیں، تو ہم یہ ارادہ کریں کہ آج سے ہم اس کی قضا کا سلسلہ شروع کریں گے، اس کا طریقہ سیکھ لیں گے۔ زکوٰۃ اگر ہمارے ذمہ باقی ہے اس کی ادائیگی کریں گے، پہلے کی قربانیاں باقی ہیں اس کو ادا کریں گے، اگر حج ہمارے ذمہ فرض ہو گیا ہے تو اس کو ادا کریں گے، اور جتنے بھی احکام اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہماری طرف متوجہ ہوئے ہیں، چاہے اس کا تعلق جس شعبے سے ہو، ہم میں سے ہر ایک کو اس بات کی ضرورت ہے کہ مالیات کے معاملے میں، حلال کمائی کے معاملے میں چوکنا رہنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم کوئی ریاضی کاروبار میں مبتلا ہیں، سودی کاروبار میں مبتلا ہیں، تو اسی وقت اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنے کی ضرورت۔ یہی توبہ کا اصل مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ انسان پہلے نمبر پر گناہ سے باہر آ جائے۔ گناہ سے باہر آئے بغیر توبہ جو ہے وہ حقیقی توبہ نہیں ہوتی۔ ہو سکتا ہے آدمی کہنے والا یوں کہہ دے کہ ہاتھ اٹھا کر کے دعا مانگ رہا ہے، بہت رو رہا ہے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ رہا ہے، لیکن اس کے دل کے اندر اگر یہ ارادہ بنا ہوا نہیں ہے کہ میں اب اس گناہ کو آئندہ کے لیے ہمیشہ کے لیے چھوڑ دوں گا، میں اس گناہ سے باہر آ جاؤں گا، اگر یہ ارادہ نہیں بنا ہوا ہے تو وہ شریعت کی نظر میں وہ توبہ نہیں۔ دنیا والے اس کو توبہ کہتے رہیں، توبہ نہیں ہے۔ ہمارے حضرت مفتی محمود حسن گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ اکثر جب توبہ کا بیان فرماتے تھے تو بات تو لطیفے کے طور پر فرماتے تھے، لیکن وہ حقیقت میں ہماری حالت ہے۔ حضرت فرماتے تھے کہ وہاں کانپور کے اندر ایک صاحب تھے، وہ اپنے بچے کو لے کر کے آئے اور شکایت کی کہ حضرت یہ دیکھیے، اس کو سمجھائیے، یہ اس کو پیسے مانگنے کی عادت پڑ گئی، بار بار پیسے مانگتا رہتا ہے، اس کو ذرا آپ کچھ سمجھائیے، نصیحت کیجیے۔ حضرت فرماتے میں نے اس کو ڈانٹا، نصیحت کی، سمجھایا، تو اس نے کہا کہ میں توبہ کرتا ہوں۔ اس نے توبہ کی میرے سامنے، اب پیسے نہیں مانگوں گا، اب نہیں مانگوں گا۔ میرے کہتے ہیں کہ میرے پاس سے اٹھ کر کے ابھی چند قدم ہی آگے گیا تھا کہ کوہنی مار کر کے اپنے ابو کو کہتا ہے کہ ابو اب تو دو، اب تو توبہ بھی کر لی، اب تو دو، اب تو توبہ بھی کر لی۔ یہ ہماری توبہ کا حال ہے، ابھی توبہ کی اور ابھی توبہ کو توڑ بیٹھے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس وقت جو حالات صرف ہمارے ملک کے نہیں، صرف ہمارے شہر کے نہیں، اس وقت عالمی حالات پر جو منظر ہم کو نظر آ رہا ہے، ایسے ماحول کے اندر بھی اگر ہم نے دل سے توبہ نہیں کی، اگر ہم اپنے گناہوں سے باہر نہیں آئے تو ہم پھر اور کون سا وقت ہوگا ہماری زندگی کے اندر، وہ کون سا موقع آئے گا جب ہم اپنے گناہوں سے معافی مانگیں۔ اللہ رب العزت نے ہمیں ایک موقع دیا ہے اپنی زندگی کو درست کرنے۔ ابھی یہی کورونا وائرس کے اندر ہم نے دیکھا گھنٹوں کے اندر انسان دنیا سے چلا گیا، گھنٹوں کی بات ہے۔ ابھی پانچ گھنٹے پہلے بالکل درست تھا، تو 5 گھنٹے کے اندر پتہ چلا انتقال ہو گیا، جنازے کی تیاری ہو گئی۔ زندگی کی کیا حقیقت ہے، اس وبا کے اندر ہمیں
اچھی طرح سے سمجھ میں آ گئی۔ میرے دوستوں، میرے نوجوانوں، میرے بزرگوں، میری ماؤں بہنوں، ہم ذرا سنجیدگی کے ساتھ اپنی حالت کو سوچیں۔ یہ عرفے کا دن ہے، مبارک گھڑی ہے۔ روزے کی حالت میں اللہ رب العزت سے ہم کو مانگنا ہے، اپنے دلوں کو اچھی طرح سے پاک کر لیں، پوری طرح سے سوچ لیں، اب سوچ سمجھ کر کے فیصلہ کریں کہ گناہ والی زندگی جو ہے ہمارے لیے بڑی خطرناک ہے۔ قدم قدم پر ہماری زندگی تلخ ہو جائے گی، ہماری زندگی کڑوی ہو جائے گی، ہمارا جینا دوبھر ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی لاٹھی کے اندر آواز نہیں ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دیکھا ان 4-5 مہینوں کے اندر کیسے کٹھن حالات اللہ تعالیٰ نے بھیج دیے، لیکن ابھی صورتحال کیا ہے؟ فجر کی نماز کے اندر مسجدوں کی جو کیفیت 4 مہینے پہلے تھی، آج بھی وہی کیفیت، آج وہی کیفیت۔ 4 مہینے پہلے بھی ہماری مسجدیں خالی ہوتی تھی فجر کی نماز میں، آج بھی خالی ہے۔ کیا فائدہ ہوا؟ کیا ہم کو احساس ہوا؟ کیا ہم نے توبہ کی؟ میرے دوستوں، میرے نوجوان، ہم سے نماز نہیں پڑھی جاتی، ہم اتنے گئے گزرے ہو گئے الصلاۃ خیر من النوم کو سن کر کے ہم سے بستر نہیں چھوٹتے۔ اور وہ ایک مسلمانوں کا سنہرا دور تھا، آدھی رات کو اٹھ کر کے اپنے رب کے سامنے کھڑے ہو جاتے تھے، پیشانیاں رگڑ کر رب کو مناتے تھے، پوری رات اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر گزار دیتے تھے۔ اور جب صبح صادق ہوتی، فجر کا وقت شروع ہوتا، اپنے رب سے یہ کہتے ہوتے تھے، ہم سے تیری عبادت کا حق ادا نہیں ہو سکا، وہ سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى۔ والله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ اللطيف الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن البارئ المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ربي